آئی تھنک ایمبیسڈر صاحب محسن نقوی صاحب نے پروو کیا ہے کہ وہ زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں. فار انسٹنس وہ جو ہم نے دیکھا تھا ایک جب ایونٹ سوئٹزرلینڈ میں ہوا تھا تو اس میں جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کی آنکھیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ چار ہوئی تھیں اور پھر محسن نقوی صاحب ایکچولی وینٹ ٹو ایرانین ڈیلیگیشن اور پھر انہوں نے چیزیں ہینڈل کی تھی. اینی ویز کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسا ابھی ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان وڈ بی ایبل ٹو اچیو دا پیس اگین, یا پھر ابھی ہمیں مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جو ڈی ایسکیلیشن کے لیے رول چاہیے ہے یو ایس ایران ٹینشن کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے وہ تو ادا ہو رہا ہے, بٹ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے ریزسٹنس زیادہ ہے اب کی بار؟ جی دیکھیے, تھینک یو ویری مچ فار میری طرف سے آپ کو بھی, بغیر صاحب کو, رضا صاحب کو بہت بہت سلام. دیکھیے بات بہت سمپل سی ہے, ہم اس کو جتنا پھیلائیں گے تو وہ پھیلتی چلی جائے گی. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے اندر جو گورنمنٹ ہے, آپ نے کہا کچھ وزیر بدل کے سامنے آئے ہیں, ملاقات کرنے والے ہیں. آپ چہرے ضرور بدل سکتے ہیں لیکن نظام تو وہی ہے. باٹم لائن از دس کہ وہاں پہ موجود جو IRGC ہے, دراصل وہ جو ہیں وہ ڈیسیشن میکرز بھی ہیں, وہی فیصلہ ساز ہیں, وہی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ابھی اگر کالباف صاحب آپ کو یاد ہوگا, ان کا انٹرویو چلتے چلتے روک دیا گیا. وہ اسپیکر ہیں ان کی پارلیمنٹ کے, وہ چیف نیگوسیٹر ہیں جو اپوائنٹ کیے گئے. تو اس سے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ایران کے اندر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ یہ جو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, ملاقاتیں, آپ ابھی دوست سے پوچھ رہی تھیں کہ بھئی یہ جو آئے ہیں کیا ہوگا ان سے ملاقات کا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی پاور ہے ڈیسائیڈ کرنے کی. مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ میٹنگز ہوتی کیوں ہیں, کیونکہ اصل میں تو جو فیصلہ کرنا ہے وہ IRGC نے کرنا ہے. وہ تو اس MOU کو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ IRGC کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی آرمی ہے جو اس ریولوشن کے جو ایتھوس ہے یا اس کی جو فلسفی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کا کام ہے. یعنی نارملی آرمیز ایسی ہوتی ہیں, بریگیڈیئر صاحب آپ کو بتائیں گے, جو کسی ملک کا دفاع کرتی ہیں. یہ دنیا میں ایک یونیک آرمی ہے جو کہ ایک نظریے کے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی. بالخصوص اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ اس ریولوشن کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کا جو فلسفی ہے اس کو نہ صرف اسٹرینگتھن کریں ایران کے اندر, بلکہ اس کو ایکسپینڈ کریں دوسرے ممالک کے اندر. ان کی جو ایکسپینشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں لیبنان میں, کہیں پہ آپ کو سیریا میں, کہیں آپ کو ہوتھیز کی شکل میں یمن میں, کہیں آپ کو جو ہے وہ حماس, حزب اللہ, یہ تمام جو ہیں دراصل وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس مائنڈ سیٹ سے ہیں اور جو مختلف علاقوں میں اپنی ایکسپینشن کا پلان رکھتے ہیں. تو دیر فور آپ دیکھتی ہیں کہ جب بات کی جاتی ہے امن کی, پاکستان کی کاوشیں تو سر آنکھوں پہ ہیں. یعنی جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر نے اور پوری ٹیم نے, میں اس تفریق میں نہیں جاؤں گا کہ اسحاق ڈار ہیں یا محسن نقوی, الٹیمیٹلی دے آر آل پارٹ آف دا سیم گورنمنٹ, اور وہ کام کر رہے ہیں ایک اسی ڈائریکشن پہ جو کہ فیلڈ مارشل نے سیٹ کی ہے, وہ ہے ٹو اچیو پیس ان دس کانفلکٹ. سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب جو ایشو یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جتنا مرضی ایفرٹ کر لے, جب تک ایران اور امریکہ آپس میں تصفیہ نہیں کرنا چاہیں گے. ٹھیک, ایمبیسڈر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں ایمبیسڈر صاحب بتا رہے تھے, بریک سے پہلے میں چاہوں گی انہی سے سوال کر لیتے ہیں. آپ کو ڈپلومیٹیکلی یا کیا چیلنجز لگ رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ جو پاکستان وڈ بی فیسنگ یا از فیسنگ ان مینٹیننگ دی ایکچوئل کریڈیبلٹی اینڈ ریلیشن شپ بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران؟ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ تو سنسیئر ہیں, اسٹیٹ فاسٹ ہیں, ڈٹرمنڈ ہیں. ان کو تو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے, کبھی ہماری تاریخ میں اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس طرح بھی دنیا کے ممالک میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بیکاز آف آور ایفرٹس. لیکن الٹیمیٹلی آپ جو کہہ رہی ہیں کریڈیبلٹی, وہ تبھی ممکن ہوگی جب یہ دونوں اطراف آپس میں نیگوسیٹ کریں گے. MOU میری نظر میں ایک بہت اچھا روڈ میپ تھا جو اس تمام کانفلکٹ کو جنگ سے اٹھا کے امن کی طرف لے کر جا سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب حملے کیے گئے سویلین ٹینکرز کے اوپر, پہلا حملہ ایران نے کیا ایک فار ایسٹ کی شپ پر, پھر مختلف شپس پر کیا, اور پھر قطر کی شپ پہ ہی کر دیا. یعنی قطر وہ ملک ہے جو کہ میڈیٹ کر رہا ہے. یہ ایسا ہی کہ خدا نخواستہ پاکستان کے شپ پہ اگر آپ حملہ کر دیں گے تو پھر آف کورس یہ تو ایک ریڈ لائن ہی ہوگی نا. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتھیز جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہ حملہ آور ہو گئے. تو اب یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ابھی MOU کو اگری کریں. اب وہ آ کے میٹنگ کر لیں گے, ان کے کالباف صاحب ہوں گے یا کوئی بھی ہوں گے, بٹ الٹیمیٹلی the real question is
does the IRGC want this MOU? That is a big question जिसका जवाब किसी के पास नहीं है. Iranians के लिए ज़्यादा important ये है कि they have to control couple of sectors जो कि उनके घर में मौजूद है